اللہ 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 الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین کلہ ادب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دین اسلام ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کی تعلیمات دیتا ہے۔ ان تعلیمات کے ہم سب محتاج ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، امیر بھی، غریب بھی، تعلیم یافتہ بھی، غیر تعلیم یافتہ بھی، سب کو ان کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ تعلیمات حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک جامع اور سب سے اہم تعلیم جو ہے وہ ادب و احترام کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب، کہ دین سارے کا سارا ادب ہی ادب ہے۔ ادب کا مطلب ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ، کہ آدمی جو بھی کام کرے پہلے اس کام کا طریقہ سیکھے کہ اس کام کا صحیح طریقہ کیا بتایا اسلام نے۔ مثلاً ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کے آداب ہیں کہ آدمی پہلے ہاتھ دھوئے، بسم اللہ پڑھے، کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے، لقمہ درمیانہ لے، یہ کھانے کے آداب ہیں۔ اس طرح گفتگو کے آداب بھی ہیں۔ گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ آدمی ضرورت کے مطابق بات کرے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے لمبی سے لمبی بات چیت کرنے کی، بات سے بات نکالنے کی، بالی کھال اتارنے کی۔ اس سے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کا وقت قیمتی ہوتا ہے، جو وقت کو اپنے ضروری کاموں میں لگاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی غلط عادت ہے، گفتگو کے آداب کے خلاف ہے کہ آدمی بغیر ضرورت کے لمبی سے لمبی باتیں کرتا رہے، بغیر ضرورت کے بولتا ہی رہے۔ فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آ گیا، وہاں یہ حادثہ ہو گیا، فلاں آدمی فوت ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں جگہ لڑائی ہو گئی۔ بھئی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ویسے ہی بس جی، اس کے بجائے آدمی قرآن شریف کی تلاوت کر لے، نئی پاک کی حدیث پڑھ لے، اور کوئی اللہ اللہ کر لے، ذکر اذکار کر لے۔ تو یہ گفتگو کے آداب کی خلاف ورزی ہے کہ آدمی فضول باتیں بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ خیر الکلام ما قل و دل، کہ سب سے بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو کم ہو اور جامع ہو، مختصر گفتگو ہو لیکن مقصد کی بات اس کے اندر پوری آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث ہیں جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، جامع کلمات، مختصر الفاظ، مفہوم بہت وسیع ہے ان کا۔ یہ آدمی ایسی گفتگو کب کر سکتا ہے؟ تب کر سکتا ہے جب کہ گفتگو کرنے سے پہلے وہ سوچ لے کہ میں نے کسی شخص سے ایک بات کرنی ہے، تو اس کے لیے میں کون سے الفاظ کا انتخاب کروں کہ میری بات پوری بھی ہو جائے، مختصر بھی ہو۔ یہ گفتگو کا ادب ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ نرمی سے بات کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، کہ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ، جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا۔
بعض لوگ تکبر کی وجہ سے خود کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں اور وہ ہر ایک سے بدتمیزی بے ادبی سے پیش آتے ہیں، اس کو بہادری سمجھتے ہیں اپنی، جو کہ بہادری نہیں ہے۔ سخت ترین الفاظ استعمال کرنا، اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا، یہ بھی گفتگو کے آداب میں سے ہے۔ اب یہ آداب ہمیں خود بھی دیکھنے چاہیے اپنے اندر کہ میرے اندر یہ آداب ہیں یا نہیں۔ اور نمبر 2، اپنے ماتحتوں کو، گھر کے افراد کو بھی آداب سکھانے چاہیے۔ اکثر والدین اپنی اولاد کو یہ آداب نہیں سکھاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی ترغیب دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھا دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو کوئی چیز صدقہ خیرات کر دے۔ اپنی اولاد کو آداب سکھا دینا 3 کلو کھجور یا گندم وغیرہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک والد اپنی اولاد کو چیزیں دیتا ہے، ان میں سب سے بہترین تحفہ والد کی طرف سے یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھا دے، کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، بڑوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، کہ جو شخص ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، علماء کی تعظیم نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چھوٹوں پہ شفقت کا حکم ہے، چھوٹوں میں اولاد بھی شامل ہے، بیوی بھی شامل ہے، چھوٹے بہن بھائی بھی شامل ہیں، شاگرد بھی شامل ہیں، ملازم بھی شامل ہیں، کہ جب بھی آدمی ان سے کوئی بات کرے، معاملہ کرے تو شفقت کا معاملہ کرے، نرمی کا، اس سے شفقت ظاہر ہو، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ اور بڑوں کا فرمایا کہ جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ان کا ادب احترام نہ کرے۔ اب بڑوں میں ماں باپ بھی شامل ہیں، جو شخص عمر کے لحاظ سے بڑا ہو، علم کے لحاظ سے بڑا ہو، عہدے کے لحاظ سے بڑا ہو، یہ 3 بڑائی قسمیں ہیں، تو جس لحاظ سے بھی جو بڑا ہو اس کا ادب احترام کیا جائے۔ پھر بڑوں میں ماں باپ داخل ہیں، اور چچا، بڑا بھائی، والد اور ماموں، اساتذہ، علماء، ان سب کی تعظیم کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان اور ایک بوڑھا شخص آئے، تو آپ نے نوجوان سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان سے نرمی سے بات کرنا اور ان سے آگے نہ چلنا، اور ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا۔ تو دیکھیں آپ نے بیٹے کو آداب سکھائے کہ والد کے آداب یہ ہیں کہ ان سے پیچھے چلا جائے، ان بڑے سے آگے نہ چلا جائے۔ اور نمبر 2، کہ اگر کہیں بیٹھنے کی ضرورت پیش آ جائے، پہلے بڑے کو بٹھایا جائے کہ آپ بیٹھ جائیں، پہلے وہ بیٹھ جائیں، پھر چھوٹے بیٹھیں۔ اسی طرح کھانا شروع کرتے ہوئے کھانا اکٹھے کھانا دسترخوان پر آپ نے ادب سکھایا کہ پہلے جو بڑا ہو تو اسے کھانا شروع کرایا جائے۔ صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اکٹھے بیٹھ کھانا کھاتے تھے تو صحابہ کرام پہلے حضور سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ پہلے آپ کھانا شروع کریں۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک وفد آیا، اس وفد میں سے ایک شخص نے بات کرنا چاہی تو آپ نے اسے خاموش کرا دیا، میں کبیر الکبریٰ، بڑے کو بات کرنے دیجیے، جو بڑا شخص ہے پہلے وہ بات کرے، ادب سکھائے۔ سورہ حجرات کو آپ دیکھیں، قرآن کریم ہم سمجھتے ہی نہیں، اب اس میں آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ 26 پارے میں سورہ حجرات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کسی موقع پر اللہ کے نبی کو بات فرمانا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کو موقع دیا جائے، آپ بات فرمائیں، باقی سب لوگ بات سنیں۔ آپ جب کس سے پوچھیں کہ جی آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے، پھر اور لوگ بتائیں۔ تو ہر بڑے کا یہی ادب ہے، کسی جگہ بیٹھے ہوں، فیصلہ کرنا ہو کہ مشورہ کرنا ہو، پہلے بڑے سے پوچھا جائے کہ جی آپ کی رائے کیا ہے اور کیا مناسب سمجھتے ہیں آپ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے
بڑھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ صحابہ آپ سے آگے نہ چلیں، ادب سکھایا کہ بڑا آگے چلے چھوٹا پیچھے چلے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اور تم نبی سے اس طرح بات نہ کیا کرو جیسے عام آدمی سے بات کرتے ہو۔ اس میں دیکھیں ادب سکھایا کہ اللہ کے نبی کا ادب تو ہے ہی ہے کہ شروع میں صحابہ کرام کو آداب کا علم نہیں تھا نا، وہ زمانہ جاہلیت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اس وقت ان سے کوتاہیاں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو آداب سکھائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے بات کریں تو آپ کی آواز نبی کی آواز سے دھیمی ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کی جائے تو عام آدمی کی طرح بے تکلفی سے بات نہ کی جائے بلکہ آداب کا خیال رکھا جائے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنی آواز بھی آہستہ کر لی، اور وہ عام آدمی کی طرح حضور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کی فطرتاً آواز بلند تھی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بلند تھی، تو یہ آیت سننے کے بعد وہ اتنی آہستہ آواز سے حضور کے پاس بولتے تھے کہ بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ جی آپ نے کیا فرمایا، دوبارہ بتائیں، سمجھ نہیں آئی بات، دوبارہ بتائیں، سمجھ نہیں آئی۔ تو صحابہ کرام قرآن سے اثر بھی لیتے تھے، تو ہماری بھی عادت ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بات سنیں تو خود اس سے اثر لیں۔ ایک بڑی کمزوری ہماری یہ بھی ہے، جب اس طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں کہتے ہیں ہاں فلاں شخص میں ادب تو ہے ہی نہیں، نہ وہ آہستہ آواز سے بولتا ہے اور نہ اسے اور آداب کا خیال ہے، بات سنتے ہی فوراً دوسرے کو نشانے پہ لے آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے جب بھی کوئی ایسی بات سنیں تو اپنی طرف دیکھیں کہ جو بات میں نے سنی ہے، یہ پڑھی ہے، اس پر میرا کتنا عمل ہے۔ اگر ہم اس طرح دیکھیں گے اور سوچیں گے پھر اس بات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر اس کے خلاف سوچیں گے ہم کہ ہاں فلاں شخص اسے خلاف ورزی کرتا ہے، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، پھر اس بات سے ہم محروم رہیں گے، اس سے مستفید نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہر بڑے کا ادب ہے کہ جب انسان بڑوں کے پاس بیٹھ کر بات چیت کرے تو اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہ کرے، اور اسی طرح جو شخص اپنے عمر کے لحاظ سے، مقام مرتبے کے لحاظ سے بڑا ہو تو اس سے عام آدمی کی طرح بات نہ کرے بلکہ آداب کا خیال کرے۔ یہ گفتگو کے آداب ہیں۔ اسی طرح بات چیت کرتے ہوئے گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، جب انسان کس سے گفتگو کرے تو اس کے چہرے کی حیت تبدیل نہ ہو، پیشانی بلا وجہ بل نہ پڑے۔ جب بھی آدمی بات کرے تو چہرہ بگاڑ کے بات کرے، پیشانی پہ بل ڈال کے بات کرے، یہ بھی سنت کے خلاف اور آداب کے خلاف ہے۔ میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے، اور رات کو کسی علمی مسئلے پہ گفتگو شروع ہو گئی۔ دونوں بڑے صاحب علم تھے، فقہ اور حدیث کے امام تھے، تو ان کے متعلقین باہر بیٹھ کر دیکھتے رہے، وہ ساری رات گفتگو کرتے رہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ اور ساری رات جب بات چیت کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے والوں نے بیان کیا کہ دوران گفتگو ساری رات نہ کسی امام کی آواز بلند ہوئی، نہ کسی کے پیشانی پہ بل آیا، اور نہ کسی نے غیر مہذب گفتگو کی، نہ نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ یہ گفتگو کے آداب ہیں۔ یہ جب آدمی کس سے گفتگو کرے نہ پیشانی پہ بل آئے، نہ تکبر کا مظاہرہ کرے کہ بڑھ چڑھ کے باتیں کرے، اور نہ اپنی آواز دوسری آواز سے بلند کر اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرے، یہ بے ادبی ہے، بدتمیزی کی بات ہے۔ اور صبح جب دونوں فارغ ہو کر باہر آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے متعلقین نے پوچھا کہ آپ نے امام مالک صاحب کو علم میں کیسا پایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے زیادہ مضبوط اور علمی بات کرنے والا آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ صاحب کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے زیادہ گہرے علم والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اس شخص کا علم اتنا گہرا ہے، اگر اس ستون کو بھی یہ کہہ دیں کہ یہ ستون سونے کا ہے جو مٹی گارے کا بنا ہوا ہے،
تو اپنے دلائل سے سونے کا ثابت کر دیں گے۔ یہ بھی گفتگو کے آداب اور آداب میں سے ہے، جب آدمی کسی موضوع گفتگو کرے تو اس وقت پھر یہ نہ کہے کہ جی میں تو اس کو زیر کر دیا، اسے لاجواب کر دیا، اس کی سب باتیں فضول تھی اور میری سب باتیں بالکل برحق اور درست تھی، یہ بھی گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، ٹائم پورا ہو گیا، میں عرض کر رہا تھا، گفتگو نے شروع کی تھی کہ حضور نے فرمایا الدین کلہ ادب، کہ دین سارے کا سارا ادب ہی ادب ہے۔ ادب کا مطلب یہ ہے کہ دین نے ہر کام کا طریقہ بتایا ہے۔ جیسے ہمیں کھانے کے آداب کا علم ہے کہ آدمی ہاتھ دھوئے کھانا کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے، تو اسی طرح ہر چیز کے آداب ہیں، گفتگو کے بھی آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ بیان کیے کہ آدمی بلا وجہ طویل گفتگو نہ کرے، بعض لوگ بات کو لمبے سے لمبا بڑھاتے چل جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا خیر الکلام ما قل و دل، سب سے بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور پوری ہو۔ پوری جب بھی آدمی بات کرنا چاہے سوچ لے کہ میں نے بس ضرورت کے مطابق ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے بس۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی نرم گفتگو کرے، اللہ نے فرمایا قول الہ قولا لینا، کہ نرمی سے بات کریں۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب کسی سے بڑے سے بات کی جائے تو اس وقت آدمی اپنی آواز اس کی آواز سے بلند نہ کرے، پیشانی پہ بل نہ آئے، اور غیر مہذب الفاظ آدمی استعمال نہ کرے۔ باقی آداب انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے تمام کام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔